بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ناظرین و مشاہدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم رمضانیہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع ہے رمضان اور صبر۔ صبر اور رمضان کے درمیان میں کیا تعلق اور رشتہ ہے؟ اس تعلق سے گفتگو کرنے کے لیے شعبہ دعوت و تبلیغ نے مجھ ناچیز کو مکلف کیا ہے۔ میں انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آئیے پروگرام کو سماعت کرتے ہیں۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ مشاہدین کرام، آج کے اس مختصر سے ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رمضان اور صبر کے تعلق سے کچھ باتیں رکھیں گے۔ ہماری باتیں 4 نکات پر مشتمل ہوں گی۔ پہلا نقطہ صبر کی تعریف، معنی اور مفہوم اور اس کی قسمیں۔ دوسرا نقطہ صبر کی کچھ فضیلتیں۔ تیسرا نقطہ صبر اور رمضان کا کیا رشتہ ہے، دونوں میں کیا تعلق ہے۔ اور چوتھا نقطہ رمضان کے مہینے میں صبر کا اکتساب کیسے کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، سب سے پہلے ہم صبر کا معنی اور مفہوم جانتے ہیں۔ صبر عربی زبان میں کہتے ہیں الحبس، رکنے کو، یعنی حبس النفس، نفس کو روکنا، کنٹرول کرنا۔ شرعی اصطلاح میں صبر کی علماء نے مختلف تعریفیں بیان کی ہیں۔ امام جرجانی فرماتے ہیں ترک الشکوى من علم البلوى لغیر اللہ لا الى اللہ، کہ مصیبت پر، پریشانی پر شکوہ شکایت کو ترک کر دینا غیر اللہ سے، اللہ سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے شکایت کر سکتے ہیں لیکن غیر اللہ سے نہیں۔ اللہ کی شکایت، مصیبت آئے، پریشانی آئے، ہم اللہ کی شکایت غیر اللہ سے کریں یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اللہ سے کر سکتے ہیں۔ یہ تعریف امام جرجانی نے کی ہے۔ بعض علماء نے تعریف یوں کی ہے کہ اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، نفس کی پسندیدہ چیزوں کے برخلاف روکنا یا نفس کی ناپسندیدہ چیزوں پر روکنا اللہ کی رضا کے لیے، یہ صبر ہے۔ انسان کا نفس کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کرنے میں اللہ کی رضا نہیں ہے تو انسان نہیں کرتا، رک جاتا ہے، تو یہ صبر ہے۔ انسان کچھ نہیں کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ کا حکم ہے کرنے کا، تو وہ اللہ کے حکم کی بنا پر اپنے نفس کے برخلاف، نفس کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کو کرتا ہے، تو یہ صبر ہے۔ تو صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے الصبر علی الطاعۃ، اطاعت پر صبر کرنا، جیسے روزہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے، اس کے لیے بہت صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ نماز اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے، نماز پڑھنے کے لیے سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے، گرمی میں مسجد کے لیے جانا پڑتا وغیرہ، بہت ساری مشقتیں ہوتی ہیں، تو انسان ان پر صبر کرتا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر۔ اور صبر کی دوسری قسم ہے الصبر عن المعصیت، معصیت سے صبر کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ الصبر عن المعصیت، معصیت سے، گناہ سے اپنے آپ کو روکنا، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا۔ انسان کا نفس گناہ کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ نے منع فرمایا ہے، تو انسان اپنے آپ کو اس سے روکتا ہے، تو یہ ہوا الصبر عن المعصیت۔ صبر کی تیسری قسم ہے الصبر علی اقدار اللہ، اللہ رب العالمین کی اقدار پر مصیبتیں، پریشانیاں جو نازل ہوتی ہیں، انسان اس پر صبر کرے اور یہ کہے کہ اللہ نے یہ لکھا تھا ہماری تقدیر میں،
اللہ نے ایسا چاہا اس لیے ایسا ہوا ہے، ہم اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کیا ہے اس میں ہمارے لیے خیر ہے، ہم اللہ کے فیصلے پر خوش ہیں۔ تو یہ صبر کی تیسری قسم ہے۔ یہ تینوں قسمیں رمضان المبارک کے مہینے میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، اور ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، ایک روزے دار کو صبر کی ان تینوں قسموں پر پریکٹس کرنے کا، تدریب اور مشق کرنے کا بہترین موقع مل جاتا ہے۔ اب آئیے ہم صبر کی چند فضیلتیں جان لیتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے صبر کا 70 سے زیادہ مقامات پر تذکرہ فرمایا ہے، جو صبر کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صبر کو قرآن پاک میں اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ کہیں پر صبر کا ذکر تقویٰ کے ساتھ ہوا ہے، کہیں پر صبر کا ذکر نماز کے ساتھ ہوا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہیں پر صبر کا ذکر جہاد کے ساتھ ہوا ہے، کہیں پر صبر کا ذکر یقین کے ساتھ ہوا ہے، کہیں پر صبر کا ذکر رحمت کے ساتھ ہوا ہے، کہیں صبر کا ذکر عزائم الامور میں اس کا ذکر شمار کیا گیا ہے۔ تو غرض یہ کہ صبر کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کی معیت بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے صبر کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ تو اس طرح سے صبر کے ذریعے مدد بھی طلب کی جاتی ہے۔ تو غرض یہ کہ صبر کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور آخرت میں اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بلا حساب و کتاب اجر عطا فرمائے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صابرین کو بغیر حساب و کتاب کے اجر دے گا۔ اتنی عظیم فضیلت ہے صبر کی۔ اب آئیے رمضان المبارک سے صبر کا کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے؟ بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ صبر کے بغیر رمضان کے روزوں کا تصور نہیں، صبر کے بغیر ہم روزے نہیں رکھ سکتے، اتنا گہرا دونوں میں تعلق ہے۔ ان کے ناموں میں بھی یکسانیت ہے، اور نتیجے اور اجر و ثواب میں بھی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم نام کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر الصبر وثلاثۃ ایام من کل شہر صوم الدہر، کہ شہر الصبر یعنی رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا، اور ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنا یعنی ایام 20 کے۔ تو گویا کہ یہ زمانے بھر کا روزہ ہو گیا۔ جس نے ایسا روزہ رکھ لیے، ہر مہینے 3 روزے رکھ لیے اور شہر الصبر میں روزہ رکھ لیا یعنی رمضان میں، تو گویا کہ اس نے پورا زمانہ، پوری زندگی بھر اس نے گویا روزہ رکھ لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو صبر کا نام دیا ہے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ جہاں اس کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے، جہاں اس کو رحمت کا مہینہ کہا جاتا ہے، جہاں اس کو ایمان کا مہینہ کہا جاتا ہے، وہیں اس کو صبر کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ تو اس طرح سے نام میں بھی یکسانیت ہوئی، اور اجر و ثواب میں بھی یکسانیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں کے لیے بلا حساب اجر و ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے پورا بدلہ دے گا۔ اور ایسا ہی اجر و ثواب روزے دار کے لیے بھی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، کہ ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے سوائے روزے کے۔ اور فرمایا فإنہ لی وأنا أجزی بہ، کہ ہر عمل اسی کے لیے ہے۔ فإنہ لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کا معنی علماء نے ذکر کیا ہے کہ میں ہی اس کا بلا حساب کتاب بدلہ دوں گا، اجر دوں گا۔
تو جو اجر و ثواب صبر کا ہے بلا حساب و کتاب اجر و ثواب، وہی اجر و ثواب روزے کا بھی ہے، اور دونوں کے معنی میں بھی یکسانیت ہے۔ صبر کا معنی حبس، رکنے کے معنی میں ہے، اور ایسے ہی سیام، صوم کا معنی بھی امساک، رکنے کے معنی میں ہے۔ تو جس طرح انسان صبر میں اپنے نفس کو روکتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، ایسے ہی روزے کی حالت میں بھی انسان اپنے نفس کو روکتا ہے، اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتا ہے، اپنے آپ کو اپنی شہوتوں کو پوری کرنے سے روکتا ہے، بیوی سے ہم بستری کرنے سے روکتا ہے، اور دیگر تمام برائیوں سے بدرجہ اولا روکتا ہے۔ تو اس طرح سے دونوں کے معنی میں بھی یکسانیت ہے، صبر کے معنی میں بھی اور سیام کے معنی میں بھی، جو کہ رمضان کی اہم عبادت ہے، جس کے لیے رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے۔ تو اس طرح سے دونوں میں، صبر میں اور رمضان میں، سیام میں، دونوں میں بہت گہرا رشتہ ہے، اور دونوں میں بہت حد تک یکسانیت ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں اس عظیم اخلاق کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیسے اکتساب کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے ابھی حدیث قدسی جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم کا ہر عمل لہو اسی کے لیے الا الصوم او الا الصیام، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، وہ میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ آگے فرمایا والصیام جنۃ، روزہ ڈھال کی مانند ہے۔ فإذا كان يوم صوم أحدكم، جب تم میں سے کسی دن کسی کا روزہ ہو، فلا يرفث یومئذ ولا يسخب، تو اس دن وہ کسی کو برا بھلا نہ کہے، اور فحش گوئی نہ کرے، شور شرابہ نہ کرے، اور اگر کوئی اس کو برا بھلا کہے، اس کو گالی دے، تو کیا کہے؟ تو کہے فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، میں تو روزے دار ہوں، میں تمہاری برائی کا جواب برائی سے نہیں دے سکتا، میں تمہاری گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا، میں روزے دار ہوں، میں ایسا نہیں کروں۔ تو گویا کہ روزے دار اپنے آپ کو برائیوں سے روک لیتا ہے، اور روک کر کے وہ اپنے نفس کی تدریب کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، اور صبر کرتا ہے، اس طرح سے اسے صبر حاصل ہوتا ہے۔ اور فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ یوم القیامہ من ریح المسق، فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی بو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بھی منہ کی بو اللہ رب العالمین کو قیامت کے دن مسک عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہوگی۔ انسان بھوک پیاس پر صبر کرتا ہے، اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، دل کرتا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی وہ پیاس میں پی لے، لیکن نہیں پیتا۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بو نکلتی ہے، وہ بو اللہ رب العالمین کو اتنی پسند ہے کہ مسک سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ کتنی فضیلت کی بات ہے کہ جو آدمی اپنے بھوک پیاس پہ صبر کرتا ہے تو اس کی بو اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ محبوب اور بہت ہی پسند ہے۔ تو ایک روزے دار رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں جہاں بھوک پیاس اور اپنی شہوتوں کو پوری کرنے سے وہ صبر کرتا ہے، بھوک پیاس پر صبر کرتا ہے، وہیں پر وہ اپنی زبان کو لگام لگاتا ہے اور اپنے آپ کو اپنی زبان سے کسی بھی غلط جملے کے نکلنے سے اپنی زبان کو روکے رکھتا ہے، کسی کی غیبت نہ ہو جائے، کسی کی چغلخوری نہ ہو، کسی پر الزام تراشی نہ ہو، کسی کو برا بھلا نہ کہے، غرض یہ کہ ہر طرح سے اپنی زبان کو روکے رکھتا ہے کہ کوئی غلط بات اس سے نہ نکلے۔ باقی ہر دن رمضان کے علاوہ بھی ان چیزوں سے روکے رہنا ہے، لیکن رمضان میں بدرجہ اولا ان چیزوں سے، ان برائیوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ تو اس طرح سے صبر علی الطاعت اور صبر عن المعاصی دونوں قسمیں اس مہینے میں حاصل ہو جاتی ہیں، اور انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے بھوک پیاس کی وجہ سے، روزے دار اس پر بھی صبر کرتا ہے، اس تکلیف پر بھی۔ تو اس طرح سے صبر کی تیسری قسم بھی الصبر علی المصائب، مصیبتوں پر صبر، وہ تیسری قسم بھی اس مہینے میں حاصل ہو جاتی ہے۔
رمضان کے مہینے میں بہت ساری اطاعتیں ہوتی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ کے علاوہ وہاں پر جود و سخا، انفاق فی سبیل اللہ وغیرہ بہت ساری اطاعتیں، تلاوت کلام پاک، قیام اللیل، تراویح وغیرہ بہت ساری اطاعتیں ہیں۔ ان ساری اطاعتوں کو بجا لانے کے لیے صبر انتہائی ضروری ہے۔ صبر کے بغیر ہم ان اطاعتوں کو صحیح طور پر بجا نہیں لا سکتے۔ ایسے ہی جتنے بھی برائیاں ہیں، ان برائیوں سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے صبر انتہائی ضروری ہے۔ بغیر صبر کے ہم اپنے آپ کو ان برائیوں سے نہیں روک سکتے۔ اس طرح سے صبر یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ صبر یہ ان اخلاق میں سے ہے جن کو رؤوس الاخلاق کہا جاتا ہے۔ اخلاق کی اساس اور جڑ جنہیں کہا جاتا ہے، ان اخلاق میں سے صبر ہے۔ اتنی عظیم اس کی فضیلت ہے، اور اس عظیم فضیلت والے اخلاق کو ہم رمضان کے مہینے میں بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کو رکھ کر کے صبر جیسے عظیم اخلاق کو ہم حاصل کر سکتے ہیں اور اس کا اکتساب کر سکتے ہیں۔ انسان، ایک مسلمان، ایک مومن، ایک روزے دار اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہے، چاہے خوشی کا عالم ہو یا جو ہے مصیبت اور پریشانیاں غمی کا عالم ہو، ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی حدود میں رکھتا ہے، اس سے باہر اپنے آپ کو نہیں جانے دیتا ہے، چاہے خوشی کا عالم ہو یا جو ہے غمی کا عالم ہو۔ ہر وقت وہ صبر کے ذریعے مدد طلب کرتا ہے اور صبر کے ذریعے قوت حاصل کرتا ہے۔ غرض یہ کہ پرسکون زندگی اور کامیاب زندگی حاصل کرنے کے لیے صبر و تحمل اور قوت برداشت یہ بنیادی عنصر ہے جس کو ہم اس مبارک مہینے میں بآسانی حاصل کر سکتے ہیں، اور رمضان مبارک کے فیوض اور برکات کو حاصل کرنے کے لیے صبر کا سہارا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صبر جیسے عظیم اخلاق کو حاصل کریں اور اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں تاکہ ہم رمضان کے فیوض و برکات سے فیض یاب ہو سکیں، اور پھر رمضان کے ایک مہینہ بھر ہم صبر کر کے اپنے آپ کو صبر کا عادی بنا لیں تاکہ رمضان کے بعد بھی ہم صبر کرتے رہیں، پورے سال بھر ہم صبر کرتے رہیں، اطاعتوں پر، فرمانبرداریوں پر اور معصیتوں سے، اللہ کی مصائب پر، اللہ کے اقدار پر صبر کرتے رہیں۔ اس طرح سے ہم اپنے آپ کو اس حسین اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کریں اور اس عظیم خلق سے اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صبر جیسی عظیم نعمت سے نوازے اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔